السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا قرآن چینل کے سامعین و ناظرین کو خوش آمدید۔ سامعین و ناظرین، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اب آپ لوگ اقرا قرآن چینل پر قرآن سیکھنے کے ساتھ ساتھ دینی مسائل بھی آسانی کے ساتھ سیکھ سکیں گے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے التماس ہے کہ آپ لوگ مستقل طور پر ہمارے چینل کے ساتھ منسلک رہیں۔ انشاءاللہ آپ کو دینی معلومات اور دینی مسائل سیکھنے میں بہت فائدہ ہوگا۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے صدقہ فطر یعنی فطرانہ، کیونکہ موقع محل کے مطابق آج کل فطرانے کا سیزن ہے، یعنی کہ ہر شخص فطرانہ ادا کرنا چاہتا ہے، جبکہ اسے ان کے مسائل کے بارے میں کچھ مسئلہ ہے، کچھ پرابلم ہے کہ اس کو صدقہ فطر کے مسائل کے بارے میں کچھ خاص معلومات نہیں ہے۔ تو میں آپ کو صدقہ فطر کے مسائل بتانے کی کوشش کروں گا۔ ناظرین، صدقہ فطر ہر مسلمان پر جو صاحب نصاب ہو واجب ہے۔ صاحب نصاب وہ شخص کہلائے گا جس کے پاس اپنے استعمال اور ضروریات سے زائد اتنا مال ہو یا چیزیں ہوں کہ اگر ان کی قیمت لگائی جائے تو وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار ہو جائے۔ اگر 52.5 تولے چاندی کی مقدار ہو جائے گی تو وہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا اور اس کے ذمے صدقہ فطر واجب ہوگا۔ جو شخص صاحب نصاب ہو اس کو اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اور اگر نابالغ بچوں کا اپنا مال ہو تو اس سے ادا کیا جائے گا، یعنی اگر نابالغ بچوں کے پاس اپنا کوئی مال ہوگا تو ان کا صدقہ فطر ان کے مال سے ہی ادا کیا جائے۔ اسی طرح جن لوگوں نے سفر یا بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھے تو ان پر بھی صدقہ فطر واجب ہوگا اگر وہ صاحب نصاب ہوں تو۔ اسی طرح جو بچہ عید کی رات صبح صادق طلوع سے پہلے پیدا ہوا تو اس کا صدقہ فطر لازم ہے، یعنی اگر وہ صبح صادق طلوع سے پہلے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا صدقہ فطر واجب ہے، اگر وہ صبح صادق طلوع کے بعد پیدا ہوگا تو اس کا صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو شخص عید کی رات صبح صادق سے پہلے مر گیا تو اس کا صدقہ فطر نہیں ہے، اور اگر صبح صادق کے بعد مرا تو صدقہ فطر واجب ہوگا۔ عید کے دن عید کی نماز کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا جائز ہے، لیکن اگر پہلے نہیں ادا کیا تو بعد میں بھی ادا کرنا جائز ہے، اور جب تک ادا نہیں کرے گا اس کے ذمہ واجب الادا رہے گا۔ اسی طرح صدقہ فطر کی مقدار 2.25 سیر گندم یا اس کی قیمت ہے، یعنی صدقہ فطر کی جو مقدار ہے کہ وہ صدقہ فطر کتنا ادا کیا جائے تو اس کی مقدار 2.25 سیر گندم یا اس کی قیمت ہے، اور اگر چاہے تو اتنی قیمت کی کوئی اور چیز بھی صدقہ فطر کے طور پر ادا کر سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک شخص کو ہی جانا چاہیے یا کئی شخصوں کو دے سکتا ہے۔ تو ناظرین، ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک سے زیادہ فقیروں اور محتاجوں کو دینا جائز ہے،
اسی طرح کئی آدمیوں کا صدقہ فطر ایک فقیر یا محتاج کو دینا بھی درست ہے۔ جو لوگ صاحب نصاب نہ ہوں ان کو صدقہ فطر ادا کرنا درست نہیں۔ اسی طرح صدقہ فطر جو ہے وہ اپنے حقیقی بہن بھائی، چچا اور پھوپھی کو ادا کرنا جائز ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو صدقہ فطر ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ماں باپ اولاد کو اور اولاد اپنے ماں باپ کو اور دادا دادی کو صدقہ فطر ادا نہیں کر سکتے۔ صدقہ فطر کا کسی فقیر یا محتاج کو مالک بنانا ضروری ہے، اس لیے صدقہ فطر کی رقم مسجد میں لگانا یا کسی اور اچھائی کے کام میں لگانا درست نہیں ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔